معزز سامعین و حاضرین، آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلبگاروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے تو ہم دنیا میں انہیں اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب باطل ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ان کے اعمال بھی باطل ہیں۔ العیاذ باللہ تعالی یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے نیک اعمال کی جزا دنیا میں چاہتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں عیش و عشرت والی زندگی عطا فرما دے، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر صحت کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، اولاد کی کثرت کی صورت میں دنیا میں ہی جزا دے دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس پر مفسرین نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت شفیہ اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ایک دن تشریف لائے، اور مدینے میں داخل ہوتے ہی اچانک آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں۔ آپ بھی ان کے قریب گئے اور پوچھا کہ یہاں کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے بتایا یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں، لوگ ان سے رسول اللہ کا فرمان سماعت کر رہے ہیں۔ تو یہ شفیہ اصبحی کہتے ہیں میں بھی حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچا اور میں نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنائیں جو آپ نے سنا، سمجھا، پھر اس کو جان لیا۔ حضرت شفیہ اصبحی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ سے کہی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سسکیاں لے کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنا منہ صاف کر کے کہا کہ میں تمہیں نبی پاک کا وہ فرمان سناتا ہوں جو میرے علاوہ کسی اور نے اسی مکان میں نہیں سنا، کہ حضور میرے پاس تھے اور میں حضور کے پاس تھا، اسی مکان اور اسی جگہ پر، اسی مقام پر نبی پاک نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ اتنی بات کی تو پھر آپ سسکیاں لے کر رونے لگ گئے اور کافی دیر تک روتے رہے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو پھر آپ نے یہی بات کی کہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سناتا ہوں جو اسی جگہ پر حضور نے مجھے سنایا تھا اور مجھے فرمایا تھا۔ اتنی بات کہی تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب کافی دیر بعد شفیہ اصبحی کہتے ہیں کہ میں نے سہارا دیا اور منہ صاف کیا ان کا، تو پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب نزول فرمائے گا اور قیامت کا حساب و کتاب شروع فرمائے گا تو اس وقت تین آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ ایک حافظ قرآن قاری ہوگا، دوسرا زیادہ مالدار ہوگا، تیسرا شہید ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب شروع کرے گا اور قاری قرآن حافظ قرآن کو کہے گا کیا میں نے تمہیں وہ کتاب یاد کرنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کی؟ حافظ کہے گا یا اللہ کیوں نہیں، تو نے وہ کتاب ہمیں یاد کرنے کی توفیق دی تھی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا پھر بتاؤ تم نے اس پر عمل کتنا کیا؟ تو حافظ قرآن قاری قرآن کہے گا یا اللہ میں راتوں کو یہ قرات کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی اس کی گواہی دیں گے یا اللہ یہ واقعی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نے یہ قرآن میرے لیے نہیں پڑھا، تم نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا قاری ہے، اس کی قرات بہت اچھی ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے تیری تعریفیں کر لی، اب
میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مالدار کو بلائے گا اللہ، اسے فرمائے گا مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہیں اپنی طرف سے مال و دولت میں فراوانی نہیں دی، تیری ہر ضرورت سے زیادہ میں نے تمہیں عطا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ عطا کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس عطا کیے ہوئے مال کو کس طرح استعمال کیا؟ تو وہ مالدار کہے گا کہ یا اللہ پاک میں نے وہ مال صلہ رحمی میں استعمال کیا، میں نے لوگوں کو سخاوت کی، لوگوں کو مال دیا، حقداروں کو پہنچایا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی اس کی گواہی دیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں یہ بہت بڑا سخی ہے، لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ مجاہد اور شہید اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہیں جان دی کہاں خرچ کی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیرا فرمان سنا کہ کفار سے جہاد اور قتال کرو تو میں نے تیرے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے تیرے لیے مجھے قتل کر دیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے اس کی گواہی دیں گے یا اللہ یہ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے، اس نے لڑنا جو جہاد میں تھا وہ اس لیے لڑا کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ دلیر آدمی ہے، تو لہٰذا لوگوں نے اس کی تعریفیں کر لی۔ اللہ فرمائے گا اب میرے پاس تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا تم جہنم میں جاؤ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تینوں شخص پہلے وہ ہوں گے جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کی وجہ سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نار دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب یہ سنائی گئی تو آپ بھی زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان تینوں کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا اور باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے تو ہم دنیا میں ہی اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ جزا دے دیں گے، اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہیں رکھیں گے، یعنی کہ جو وہ طلب کر رہے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ برباد اور باطل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔